السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغمور، صدق الله۔ اللہ جل شانہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، پرندے اور چوپائے نہیں بنایا، اور اللہ نے ہمیں امت سابقہ میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ملتا ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر ایک جملہ ملتا ہے، وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ تیرا بڑا احسان، تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنا دیا۔ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، مگر اتنی بڑی دولت ہے جس کا آدمی سجدے میں پڑا رہے جب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ نبی نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ، ہمیں تو نے مسلمانوں میں سے بنایا، کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مسلمانوں ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے دے دیا۔ لقد من اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا معلوم ہے۔ اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر سکتا، مگر جو فضائل سنت محمدیہ کے ہیں وہ فضائل پھر ہمیں نہ ملتے۔ ہمارا نبی سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سارے اماموں کا، سارے انبیاء کے سردار، اس طریقے سے یہ امت محمدیہ بھی ساری امتوں کے سردار ہے۔ نبی جی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت آخری امت ہے، میرے اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، قیامت ہی آئے گی۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کتابوں کے اندر، قرآنی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس طریقے سے امت محمدیہ کا نام بھی قرآنی زمانے کے اندر موجود ہے۔ قرآنی کتابوں کے اندر امت محمدیہ کا بھی تذکرہ، جہاں پر نبی کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں پر امت محمدیہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔
اس امت کی کیا خصوصیت ہے کہ اور موسیٰ علیہ السلام کے دوران کے اندر بھی امت محمدیہ کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کے کتاب کے اندر بھی امت محمدیہ کا تذکرہ کیوں تذکرہ کیا گیا؟ یہ امت وہ کام کرے گی جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم تھوڑا سا غور کریں، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس جو فضیلت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء کا تذکرہ، ہمارے نبی کا تذکرہ پرانی کتابوں کے اندر، امت محمدیہ کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں کے اندر، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت، نبی نے جو امت دی ہے مجھے، قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جنت پہ جانے سے پہلے 120 صفحے بنائی جائیں گی۔ کتنی صفحے؟ 120۔ کتنی لمبی چوڑی ہوگی اللہ کے علم میں۔ جنت پہ جانے سے پہلے صفحے بنائی جائیں گی، جنت میں داخلہ اس کے بعد ہوگا۔ 120 صفحے ہوں گی، 40 صفحوں کے اندر سارے انبیاء بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، اور 80 صفحوں کے اندر سب امت محمدیہ کے لوگ۔ کیسے اللہ کی سعادت ہے اس امت کے اوپر، کتنی فضیلت ہے اس امت کے اوپر۔ یہ امت بازاروں میں بیٹھنے والی نہیں تھی، دکان بازاروں کو چمکانے والی نہیں تھی، یہ امت تو نبی کے کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجی گئی تھی۔ اللہ پہلے زمانے کے اندر کوئی آدمی کوئی نیکی کر لیتا تو اس کے بعد ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی ملتی تھی۔ نیکی کرنے کے بعد ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا تھا؟ اس امت کو کہا گیا نیکی اگر تم نے ابھی نہیں کی مگر پکا عزم کر لیا کہ میں نیکی کروں گا، اور ابھی تم نے نیکی نہیں کی، جب بھی ہم تم کو ثواب دے دیں گے۔ اور قرآن میں فرمایا گیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا، ہم ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں بلکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے ساتھ دیں۔ اگر کسی نے گناہ کیا تو ایک گناہ کا بدلہ کتنا ہوگا؟ ایک گناہ ملے گا ایک، اور نیکی کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 10۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ نے یہ آیت نازل کی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے ثواب کو اور زیادہ کر دے، تیرے خزانے کے اندر کیا کمی ہے؟ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری امت اب ایک نیکی کرے، ہم اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ پھر نبی نے اپنا ہاتھ اٹھائے اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اے اللہ تو میری امت کے لیے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے قرآن میں تیسری آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، ایک نیکی کوئی لے کر آئے گا اس کو بے شمار نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور جوان پہ یہ جملہ تھا اللہم زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اور اضافہ کر دے۔ اللہ نے قرآن کی چوتھی آیت نازل کی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے نبی جی آپ روئے نہیں، ہم آپ کی امت کو ایک نیکی کے اوپر بے شمار نیکیوں کا ثواب دیں گے، بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ یہ کس کی برکت سے ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت سے ہوا۔ پہلے زمانے کے اندر یہ انعامات نہیں تھے،
سب سے بڑا فضیلت جو اس امت کو حاصل ہوئی وہ کیا ہوئی کہ جو کام کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا؟ دعوت کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن نے نقل کی، اور اس کے اندر اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ نبی آتے تھے اور نبی نے آ کر کیا کہتے تھے؟ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پہ نہ لگنا۔ یہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ اس امت کو بھی اللہ نے یہ دعوت کا کام دیا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہمارے نبی جی کے اوپر جو قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، پہلے تو نازل ہوئی سب سے پہلے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس کے بعد کیا نازل ہوئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی جی اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرو۔ اس امت کو بھی یہ ہے کہ یہ امت کی عظمت اور بڑائی کو خوب بیان کرے۔ جو اللہ کی جتنی عظمت بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کا اتنا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ کی اتنی تعریف کی کہ پہلے کسی نبی نے اتنی تعریف نہیں کی۔ اس لیے ہمارے نبی جی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قرآن کے اندر بھی اللہ نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ جو آیتیں نازل کی وہ کون سی تھی؟ وہ ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی۔ احکامات کی آیات تو 500 ہیں سر، جس کے اندر اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ہے وہ کتنی آیات ہیں؟ باقی تو اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا، اپنی عظمت کو بیان کیا، اپنی بڑائی کو بیان کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ کوئی جاہل آدمی جیسا بھی ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، بوڑھی ابا جان ہو، دادی جان ہو، ہر ایک کے سمجھ میں آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام فلسفے بیان نہیں کرتے تھے، بہت آسان بات کرتے تھے۔ قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے دنیا والو آپ تم لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ آسمان کو تو سب دیکھ سکتے ہیں، آدمی جہاں بھی چلا جائے آسمان تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بولیے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ نے کیسا آسمان بلند کر دیا۔ تم ایک چھت بناتے ہو، کتنے پلر ڈالتے ہو اس میں، جگہ جگہ پر اس کا پلر ہوتے ہیں تاکہ چھت نیچے نہ آ جائے۔ بغیر عمد بغیر عمد ترونہا، تم نے آسمان کو دیکھا نہیں، اس کے کتنے ستون ہیں؟ کوئی ستون نظر نہیں آتا، کوئی ستون ہے پلر ہے اس کے نیچے؟ کوئی چھوٹی سی چھت ڈال کے دیکھیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ جب مدنی مسجد بن رہی تھی تو کہا گیا ستون کم ڈالیں، چھت نیچے گر گئی تھی۔ چھتوں کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ ستونوں کا بنانا، پلروں کا بنانا ضروری ہے جس کو ٹکتی ہے۔ کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نظر نہیں آتا اور کوئی آسمان پہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ہر کلام فطور، تم آسمان کو دیکھو، کوئی خرابی تلاش کرو، تھک جائے گی تمہاری آنکھیں تو نیچے کر لو، پھر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، پھر کوئی لطف تلاش کرو، نہیں نظر آتا، آنکھیں تھک گئی، پھر آنکھوں کو نیچے کر لو، پھر آسمان کی طرف دیکھو، تمہاری آنکھیں تھک جائے گی، تمہارا جسم تھک جائے گا، مگر آسمان پہ کوئی خلل نظر نہیں آئے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
زمین کو دیکھو اللہ نے کیسا بچھونا بچھا دیا، اور پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیسا اس کو زمینوں میں گاڑ دیا۔ یہ کرنے والی کون ہے ذات؟ الہم اللہ، الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا جس نے یہ نظام بنایا؟ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، اے دنیا والو تم نہیں دیکھتے اگر اللہ جل شانہ رات کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے، کون سا دوسرا تمہارا جو خدا ہو اس کو بلاؤ تاکہ دن کو نکالے؟ کوئی دن کو نکالنے والا نہیں ہوگا۔ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، اگر اللہ دن کو ہمیشہ باقی رکھے رات کو نہ آنے دے، کون ہے جو رات کو آنے دے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی اکیلی ذات ہے جو کبھی رات کو لاتا ہے کبھی دن کو لاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ ایک ہی اللہ کا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ادھر ادھر جانے میں ذلت ہے، اللہ کے پاس آنے میں عزت ہے۔ اللہ کے پاس آنے میں عزت اور ادھر ادھر جانے میں کیا ہے؟ ذلت ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے احکامات کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ تمہارے سب کچھ کرنے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، عجیب ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے دنیا والو اس ذات پر اعتماد کرو جو زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئی۔ آدمی فلاں پر اعتماد کرتا ہے، پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اب کیا کرے؟ مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کبھی اس کو موت نہیں آئے۔ والأول والآخر والظاہر والباطن، والأول والآخر، نہ اللہ سے پہلے کوئی نہ اللہ کے بعد کوئی۔ اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ والحی لا، وتوکل علی الحی الذی، حی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ذات جو بغیر روح کے زندہ ہو۔ ہم زندہ ہیں کیوں؟ ہمارے اندر روح ہے۔ حی کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر روح کے زندہ ہو۔ ہم زندہ ہیں کیوں؟ ہمارے اندر روح ہے۔ اگر روح نکل جائے گی اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جو بغیر روح کے زندہ ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ بغیر روح کے اللہ زندہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس آیت کو یاد کر لیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے دنیا والو تم اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کو دیکھو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نبی جی پڑھتے تھے تو فوراً کہتے تھے بلا، کیوں نہیں؟ اللہ ہی ساری دنیا والوں کے لیے کافی، کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے خزانوں کے اندر سب کچھ ہے، اللہ کے خزانوں سے وہ لے گا جو اللہ کو راضی کرے۔ ایک آدمی کے پاس خزانہ ہے، بہت، چلے مال کی مثال لیں، مال بہت ہے، اس سے مال کو لینے کے دو طریقے ہیں۔ کتنا طریقہ ہے؟ کون سا؟ ایک یہ کہ ڈاکہ ڈالا جائے، زبردستی اس سے لیا جائے، اور دوسرا کیا؟ اس سے دوستی لگا لو۔ کیا اللہ سے کوئی ڈاکہ ڈال کے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ بولو، کوئی اللہ سے ڈاکہ ڈال کے زبردستی کوئی اللہ سے چیز لے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اللہ سے دوستی کر لیں۔ جب اللہ کی دوستی کر لیں گے سب کچھ جو اللہ کے پاس ہے اللہ آپ کو بھی دے دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے انبیاء علیہ السلام کا تعلیمات میں سے سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ اس امت کا بھی کام یہ بتایا گیا کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ ربیع بن عامر رستم کے دربار میں گئے۔ رستم یہ ایران کا بڑی حکومت تھی، دنیا دو بڑی بڑی حکومت تھی، ایک رستم کی یعنی ایران کی، اور دوسری کون سی؟ روم کی۔
पिलर नंबर 53 कहाँ पड़ा है? उसने कहा क्यों आ गए हमारे पास, क्यों आ गए? रबी बिन आमिर से पूछा तो उन्होंने कहा हम तो आए हैं इसलिए ताकि लोगों की गुलामी से लोगों को निकाल कर अल्लाह की गुलामी में डालें। अल्लाह इबताअसन अल्लाह लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अल्लाह इबताअसन अल्लाह। आप गौर कीजिए, कुरान के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है हमने बेअसत की, तो ये सहाबी रसूल भी ये कहते हैं अल्लाह ने हमें भेजा है। इब्ताअसन अल्लाह लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। लोगों के गुलामी से निकाल कर अल्लाह के गुलामी में डालने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तो मैंने अर्ज किया कि जहाँ पर इस उम्मत के नबी का तज़किरा, वहाँ पर इस नबी ये उम्मत का तज़किरा, जो ये उम्मत भी अल्लाह ने उस काम के लिए दुनिया के अंदर भेजी जिस काम के लिए अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया करते थे। या अय्युहल, कुरान को गौर करें, कुरान में 3 किस्म की आयतें आपको मिलेगी, जरा तवज्जो के साथ सुनिए भाई। पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए दुनिया वालों, तुम सबकी जिम्मेदारी है अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम से बचाओ। ये किसके जिम्मे? आज घर का सरबराह के जिम्मे है। कुरान की बिल्कुल वाज़ेह आयत, सूरह तहरीम की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। सबसे बड़ा फरीज़ा क्या है? आदमी अपने आप को जहन्नम से बचाए। खाना खाना इतना ज़्यादा बड़ा फरीज़ा नहीं है, सोना और जागना इतना बड़ा नहीं है। इतना बड़ा फरीज़ा क्या है? बालिग होने के बाद आदमी अपने आप को जहन्नम से बचाए। ये सबसे बड़ा फरीज़ा है। हाँ? वहलीक नारा, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाए। और दूसरे नंबर पर क्या है? कुरान ने कहा वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ए दुनिया वालों, तुम अपने आप को, घर वालों को जहन्नम से बचाओ। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खाला जान को, फुफ्फी जान को, चचा को, मामू को, और जो भी रिश्तेदार हैं सबकी मिन्नतें खुशामदें करें कि ताकि सब अल्लाह की इताअत के ऊपर आ जाए और सब के सब जहन्नम की आग से बच जाए। जब ये आयत नाज़िल हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए और सारे अपने रिश्तेदारों को जमा किया। सारे रिश्तेदार पीछे रहते थे, सफ़ा पहाड़ी के पीछे सबको जमा किया और फरमाया देखो मैं तुम्हें डराता हूँ। इस पर पूरा लंबा खुतबा दिया, जिसमें से कुछ जुमले ये है कि जो मैं दावत देता हूँ कि अल्लाह जल्ल जलालुहू की इबादत करे, ये करे। नबी ने सबसे पहले अपने घर वालों को डराया, अपने खानदान वालों को समझाया। उसी मौके पर अबू लहब, जो नबी का चचा था, सगा चचा, अबू लहब चचा था, उसने पत्थर उठा के मारा और कहा कि तुमने इसी काम के लिए हमें जमा किया? हमारे लिए क्या कुछ हमारे काफी नहीं है? 360 फुट तो बैतुल्ला में रखे हुए, एक से नहीं होगा तो दूसरे से हो जाएगा, दूसरे से नहीं हुआ तीसरे से हो जाएगा। 360 फुट कहाँ जाएंगे? हमारे घरों के अंदर जो कुछ है वो कहाँ जाएंगे अगर हम एक अल्लाह की इबादत करें? हाँ, तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए। बद्दुआ दी, तब्बत लगाई। कुरान, अल्लाह मियाँ को गुस्सा है। नबी ने तो खामोशी का इज़हार किया। अल्लाह के आसमान से जिब्राइल अमीन आ गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आपके हाथ बर्बाद नहीं होंगे, या अबू लहब यही बर्बाद होगा। और अल्लाह ने कैसा उसको बर्बाद किया। हाँ? बदर के मौके पर इसकी लाश पड़ी हुई है, कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, ऐसा बर्बाद हो।
تو میں کیا کروں گا کہ اللہ نے اس امت کو بڑی سعادت والا بنایا. وہی کام اس امت کو ذمہ لگایا گیا جو کام انبیاء علیہ السلام کے لگائے. قرآن نے تیسری آیت بھی نازل کی لتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر ام القرى ومن حولها. ہر آدمی کے اگر یہ نبی کو خطاب کیا گیا مگر علماء فرماتے ہیں ساری انسانیت کو سارے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے. لتنذر ام القرى ومن حولها. جو آدمی جہاں پر پیدا ہوا وہاں سے دائیں بائیں مشرق مغرب لوگوں کو ڈرانا لوگوں کو سمجھانا لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کے لیے راستہ کوشش کرنا ہر آدمی کی ذمہ ہے. لتنذر ام القرى ومن حولها. ایک آدمی کراچی میں پیدا ہوا مشرق اور مغرب شمال جنوب کے اندر جتنی آبادی ہے سب کو ڈرانا اس کی ذمہ داری. اب آپ کہیں گے جی ہم پوری دنیا میں کیسے جا سکتے؟ جہاں تک جا سکتے وہاں تک تو جائیں. اگر آپ جا سکتے ہیں سکھر تک جائیں. سکھر والوں کو تیار کریں وہ ملتان تک جائیں اسی پیغام کو لے کر اور ملتان والوں کو سمجھائیں اور پشاور تک جائیں پشاور والوں کو سمجھائیں وہ ایران تک جائیں ایران والوں کو سمجھائیں کہ وہ عراق تک جائیں. 4 مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کی بات پھیل جائے. کتنے دن کے اندر مولانا ایسا فرماتے ہیں جہاں تک آدمی جا سکتا ہے وہاں تک تو جائے. جہاں تک جا سکتا ہے قیامت کے دن وہاں تک کا اس کا پوچھ ہو. یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کیوں نہیں گئے. جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک نہیں گئے اس کی تو پکڑو. ہم سب جو کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عجیب جملہ فرماتے تھے یاد کر لیجئے. فرماتے تھے کہ آج امت جو کچھ کر سکتی ہے اتنا کر لے اللہ پوری دنیا میں دین پھیلا دے. ہاں بہت صلاحیتیں ہیں امت کے اندر بہت صلاحیتیں امت محمدیہ کے. ہاں الانسان معادن. عجیب نبی جی نے اس امت کے لیے کہا گیا لوگوں کو لیے الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ. انسان تو سونے اور چاندی کی کان ہے. سونا چاندی نہیں ہے بلکہ سونے چاندی کی کان. جانتے ہیں یہاں سے سونا چاندی نکلتا ہی رہتا ہے. کان ہے سونا چاندی کی کان ہے. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ. جیسے کہ سونے چاندی کی کان ہوتی ہے اس طریقے سے انسان بھی سونے چاندی سے زیادہ قیمتی اللہ نے بنایا. ہاں آسمانی فیصلے بدلوا دیتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا دنیا کے اندر بارش نہیں برساؤں گا. کیا نہیں کروں گا؟ قحط سالی آ جائے گی. اللہ کی طرف سے فیصلہ. آدمی کیا کرتا ہے صلاۃ استسقاء پڑھتا ہے. صلاۃ استسقاء کس کو کہتا ہے؟ پڑھیے نماز کبھی صلاۃ استسقاء کی. ہاں بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے آدمی بارش کے لیے دعا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ بارش پہلے نہ برسانے کا فیصلہ تھا اب بارش کے برسانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ صلاۃ استسقاء نماز فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے. کیا ہے؟ سنت ہے مستحب نفل ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے نفل نماز کے اندر اتنی طاقت ہے نفل نماز کے اندر اتنی طاقت ہے آسمانی فیصلہ بدلوا دیتا ہے. جو فرض اور واجب نماز پڑھے گا اس نماز کے اندر کتنی طاقت ہوگی. آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اعمال کے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی. دورقات کے اندر کتنی طاقت. تو میں عرض کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو بڑی سعادت والا بنایا ہے. انبیاء والا کام اس کے ذمے لگایا ہے. انبیاء علیہ السلام والا کام اللہ نے اس کے ذمے لگایا. لتنذر ام القرى ومن حولها. ہر آدمی کے ذمے ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے لوگوں کو اللہ سے ڈرائے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول. ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے. ہر ذمہ دار کی
ذمہ داری یہ ہے اپنے ماتحتوں کو، اپنے ماتحتوں کو وہ نگرانی کرے کہ دین کے اوپر آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ہر آدمی کی ذمہ داری۔ تو بھائیوں، اللہ نے بہت قیمتی ہمیں ایک کام دیا جس کا نام دعوت والا کام، جو 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اسی کام کے لیے دنیا سے بھیجے۔ اس امت کا بھی کام ہی، صحابہ پہلی جماعت تھی، صحابہ پہلی جماعت تھی، ان میں سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے جس نے دعوت کا کام نہ کیا؟ کوئی نظر آتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے دعوت، ہاں؟ نبی نے کتنے موقع صحابہ کے خود ہی سمجھ میں آتا تھا۔ وقت عبدالقیس آیا نبی کے پاس، بڑا مشہور وقت تھا وقت عبدالقیس۔ نبی نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تم کو 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں، 4 باتیں مانو اور 4 باتوں سے رک جاؤ۔ نبی نے ان کو بتایا اور فرمایا کہ جو تمہارے پیچھے یہاں پر نہیں آئے ان سب کو جا کے انہی باتوں کی تعلیم و تبلیغ کرو۔ کیا فرمایا؟ انہی باتوں کی تبلیغ کرو جو میں نے تم کو بتایا۔ اور اللہ نے قرآن میں تو ایک بڑی یہ کہا جائے کہ خوشخبری ہمیں دی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ قرآن کی عجیب ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا دین سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اور اللہ ایسا کر کے رہے۔ صحابہ کے دور میں اللہ نے کیا، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے دور کے اندر اللہ ایسا کریں گے، اللہ ایسا فرمائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کیا اللہ آج نہیں کر سکتے؟ اللہ بدل گئی، اللہ کی طاقت بدل گئی، نبی بدل گئے اور نبی کا قرآن بدل گیا؟ نہیں، خدا کی قسم، قرآن کی وہی طاقت ہے، نبی کی سنتوں میں وہی تاثیر ہے، اللہ کی وہی طاقت ہے۔ جب اللہ پہلے صدی کے اندر اللہ نے باطل کو توڑا، قیامت کے قریب اللہ باطل کے نظام کو ختم کرے گا، کیا اللہ ہمارے زمانے کے اندر اس کو نہیں کر سکتا؟ بولو، شرط وہی ہے جو نبی نے کہا کہ ہم اس کو دعوت کے کام کو اپنا نصب العین بنائے، اپنے زندگی کا مقصد بنائے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام بناتے ہیں۔ قرآن نے تفصیل سے انبیاء کے تذکروں کو بیان کیا۔ دیکھیں میں آپ کو کیا عرض کروں، آپ کہیں گے جی تبلیغ والے مبالغہ کرتے ہیں۔ قرآن کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ اللہ نے صرف اتنا کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو بس۔ نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں قرآن میں ہے کہ نماز کتنے وقت کی پڑھی جائے گی، سب کچھ نبی جی نے بتایا، نبی جی نے یہ سب کچھ بتایا۔ مگر جب دعوت کا کام آیا تو دعوت کے کام کی قرآن نے اتنی تفصیل بیان کی، اگر میں صرف دعوت کو قرآن سے ثابت کروں 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ صرف دعوت قرآن ہی کی باتیں، دعوت کے بارے میں ایک نبی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ امت محمدیہ دیکھو تم نے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے، وہ تو گزر گئے، کبھی سوچا ہم نے؟ اور انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ نہیں، اس امت محمدیہ کو سکھایا جا رہا ہے دیکھو وہ نبی تھے، تمہارے ذمے بھی نبی والا کام ہے، جس طریقے سے انہوں نے کیا اس طریقے سے تم کو بھی کرنا ہوگا، جس طرح انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا اس طریقے سے تم کو بھی کرنا ہوگا، پھر ہمارا نظام چلے گا۔ جو بات مانے گا اس کو ہم بیڑا پار کریں گے، اس کو ہم کامیاب کریں گے، جو انکار کرے گا اس کو ہم برباد کریں گے۔ انبیاء کے تذکرے قرآن میں کیوں ہیں بتائیے بھائی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اس امت کا کام بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے۔
دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا ما لكم لا ترجون. قرآن نے پوری تفصیل سے بیان کیا. پھر میں عرض کروں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے جس طرح ان کی قوم نے معاملہ کیا اگر تمہاری قوم اس طرح کرے گی امت محمدیہ تم نے وہ کرنا ہے جو نوح علیہ السلام نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور ان کی قوم نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ تمہاری قوم کرے گی تم تو پھر وہی کام کرنا جو میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کی. میں اس کی ایک عام سی مثال دی. آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے. کیا بنانا؟ ڈاکٹر بنانا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے چھوٹا ہے بھی 3 4 سال 5 سال آپ اس کو ڈاکٹروں کی فضائل سناتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیٹے اگر تو ڈاکٹر بن جائے گا نا تیری گاڑی ایسی ہوگی اور بیٹے تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ایسی ہوگی. آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو پھر بچے کو بچپن ہی سے کیا کرتے ہیں؟ حافظوں کی بولو بھائی حافظوں کی مثالیں دیتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں تو حافظ بنے گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا. اس امت کو بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور تمہارے پہلے انبیاء نے بھی اسی طرح کیا تھا. ہم نے ان کو چمکایا تم کو بھی اللہ چمکائے گا اگر تم نے دعوت کے کام کو کیا. مگر شرط یہ ہے اپنی عقل سے نہیں کرنا علی منہاج النبوہ انبیاء کی ترتیب پر کرنا ہے. کہ ترتیب پر کریں گے انبیاء علیہ السلام کی ترتیب پہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے بھائی؟ 4 مہینے چلہ جب ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں تو ہم خود تبلیغ کا کام کرتے ہیں. جب گھر پہ چلے جاتے ہیں تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی ہے یا نہیں. ہاں گھر پہ بھی ہم تبلیغی ہیں, بازار کے اندر بھی ہم تبلیغی ہیں, کارخانے کے اندر بھی ہم تبلیغی ہیں, ہر جگہ پر ہم دعوت کے کام والے ہیں. بولے انشاءاللہ. صحیح. اسی سلسلے میں ایک اجتماع ہونے والا ہے. کب ہونے والا ہے؟ کہاں پہ؟ راویڑ کے اجتماع ہونے والا ہے. صحیح ہے. معلوم ہے آپ میں سے بہت سے ساتھی گئے راویڑ کے اجتماع میں. کون کون گئے بھائی؟ تقریباً سبھی گئے. کوئی باقی گئے؟ پہلے اجتماع ہمارا کراچی کا ہمیں شرکت کا موقع ملتا تھا ہر سال. اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے ایک ہی اجتماع ہوتا تھا پھر 2 ہوئے اب 4 ہوئے. صحیح ہے. ہمارا نمبر 1 سال کے بعد آتا ہے. دوسرا اجتماع ہمارا کراچی والوں کا ہے. کب ہے یہ بھائی؟ 7 تاریخ سے 7 نومبر سے کہہ رہے ہیں کہ اجتماع ہے. اجتماع کا مقصود کیا ہے؟ اجتماع کا مقصود یہ ہے اس سے پہلے اتنی محنت کی جائے ساری انسانیت کے اندر حق کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے. ہر آدمی کے پاس جایا جائے. ہر آدمی کے پاس جا کر اللہ رسول کی بات اتنی کی جائے کہ اس کو بڑوں کی بات سمجھ میں آ جائے. ہر آدمی کا کم از کم سہولہ لگوا دیا. راویڑ جانے سے پہلے ہر آدمی کا کیا کریں گے؟ کون کون لگوائے گا نئے ساتھیوں کا سہروزہ؟ بغیر سہروزے کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہ جائے مگر جو جانے والے ہیں ان کا سہروزہ ضرور لگوائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع کیا تھا. زندگی میں کتنا اجتماع کیا؟ کہاں پہ؟ عرفات کے میدان میں. کہاں پہ کیا تھا؟ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کم و بیش.
تو وہ اجتماع سے دنیا کے اندر نبی نے کئی مرتبہ یہ کہا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، حاضرین غائبین تک دین کو پھیلا دیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، آپ کے پاکستان ہندوستان میں دین آ گیا، افریقہ سارا مسلمان ہو گیا، یورپ کے اندر اسلام داخل ہو گیا، چند سالوں کے اندر ہی اندر شاہدین غائبین تک دین کھولا دیں۔ ہاں، صحابہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں گئے، چین تک آ گئے، دنیا کے سارا افریقہ مسلمان ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے کے اندر۔ آپ کے ہندوستان پاکستان تو ایک ساتھ تھا، ہندوستان پاکستان میں دین آ گیا۔ ہاں، باقاعدہ بھائی بیٹھ جاؤ، پیارا ہے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کے دور میں ہندوستان میں دین آ گیا تھا، مگر باقاعدہ اجتماعی طور سے تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ دین کو لے کر آئے۔ 10,000 کی جماعت لائے تھے، 10,000 افراد کی جماعت لائے، اور ہندوستان پاکستان کے لوگ مسلمان۔ انفرادی طور سے تو نبی کے دور میں بھی صحابہ آئے، حضرت عمر نے بھی جماعتیں بھیجی، باقاعدہ اجتماعی طور سے تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے دین کو چند سالوں کے اندر دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ مجمع کتنا تھا بولو؟ راویل کا اجتماع میں مجمع کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے نا، بولو؟ کیا یہ ہم جمع ہونے والے ایسی عزم کے ساتھ جمع نہ ہوں کہ ہم پوری دنیا کی نیت کریں اور چند سالوں کے اندر، کیا اللہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، چند مہینوں کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ مگر صحابہ نے، ہمارے اور صحابہ میں ایک فرق، صحابہ نے عزم کر لیا اور ہم نے عزم نہیں کیا، ہم سوچ رہے ہیں یار چلے جائیں گے تو بچوں کا کیا بنے گا، چلے جائیں گے تو دکان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دیوار پر سر مار، سر پھٹے گا، دیوار ٹوٹے گی، کچھ تو ہو جائے گا، کچھ تو ہوگا۔ صحابہ نے کہا لگاؤ چھلانگ، لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، کچھ تو ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو ضائع نہیں کیا، اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ جو دین کے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں۔ مدینے والے آئے، ابھی نبی جی نے ہجرت نہیں کی، ذرا توجہ کے ساتھ نبی جی نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی آپ مکے میں تھے۔ مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ کتنے سال رہے؟ آخری میں سال چل رہے۔ مکے مدینے والے مسلمان ہوئے، کچھ 7 آدمی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک آدمی تو دے دو جو ہمیں تبلیغ کرے۔ نبی نے فرمایا اچھا، مصعب ابن عمیر کو بھیج دیا۔ کس کو؟ 1 سال کے بعد مصعب ابن عمیر حج کے موقع پر نبی جی سے ملے، 72 آدمی لے کر آئے۔ کتنے؟ کارگزاری انہوں نے اپنی طور سے سنائی کہ یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا 1 سال کے اندر، وہ باطن کے اندر میں نے کام کیا، یا رسول اللہ یہ سب تیار ہو گیا۔ ہم تو امیر صاحب کو کارگزاری سناتے ہیں، فلاں گھر پہ گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی، فلاں گھر پہ گئے تھے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ ثواب تو ملتا ہے، آدمی نہیں ملتا۔ غلط کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی کہنے لگے کہ جی ایک وکیل صاحب گئے کسی کے ساتھ، ان کو کہا گجکل لوگ گئے، 7-8 آدمیوں کے گھر پہ گئے، واپسی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وکیل صاحب کہنے لگے امیر صاحب ثواب تو ملا مگر بندہ کوئی نہ ملا۔ صحابہ یہ نہیں تھے، صحابہ نے لگا دیا ہے خندق کے پار ہو۔ 72 آدمی لے کر آ گئے کہ یہ اپنی طور سے انہوں نے کارگزاری سنا دی۔ ہم 1 سال میں پچھلے سال اور اب ہمارا کیا فرق ہوا؟ ہماری مسجد میں جو شخص، آپ خود ہی آنکھ بند کر کے بتائیں، آپ کی مسجد میں پچھلے سال 3 چلے والے 60 آئے، مثال کے طور پر 1 سال کے اندر کتنے ساتھیوں کے 3 چلے آپ نے رکھوائے؟ اس میں ذرا غور کیجیے۔
غور کریں، ایک سال میں آپ نے اپنے مسجد کے کتنے ساتھیوں کے 3 چلے لگے، سب مسلمان ہیں۔ ذرا کام سلیقے سے کریں، سلیقے سے نبی نے کام سکھایا صحابہ۔ ذرا آخری بات میں عرض کروں گا، آج ہلکے بھی لگے گی۔ عجیب بات، نبی نے کتنے سال محنت کی؟ 23 سال۔ مکے کے اندر 10 سال، وہ 13 سال، اور مدینہ منورہ کے اندر 10 سال، کل کتنے ہو گئے؟ 23 سال۔ 23 سال کے اندر نبی سے، ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تقریباً 571 سال پہلے آئے تھے۔ 600 کر لو، صحیح، 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا۔ 600 سال سے دنیا کے اندر باطنی باطل کا نظام کتنا تھا؟ 600 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ نے محنت سیکھی، کیا نتیجہ نکلا؟ حدیبیہ کے موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ 6 ہجری کے اندر کتنے تھے؟ 1400۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع میں 10,000۔ پھر تبوک ہوا، تبوک کے اندر 30,000۔ پھر حج کے موقع پر 1,24,000۔ کیسا دھڑا دھڑ سلیقے سے کام کیا، نظام پھیلا۔ ہم تو اپنی مطلب سے کرتے ہیں، جو بڑے کہتے ہیں وہ ترتیب پر کریں۔ بڑے یہ کہتے ہیں کہ چلے پہ جائیں، 3 آدمی 3 چلے والے، باقی نئے نئے ساتھیوں کو تیار کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چلے والے کتنے ہوئے ایک جماعت میں؟ 3 ساتھی، اور باقی جو کون ہو؟ 6 روزے والے، 6 روزے والے، 10 دن والے، چلو چلے والے۔ سب پرانے جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یوں کرو، وہ کہتے ہیں نئے اور پرانے جائیں گے تو خوب فائدہ ہوگا، جماعتیں خوب نکلے گی اور آپس میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو 23 سال کے اندر نبی نے جو محنت کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 600 سال پرانا باطل ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات، قیامت تک کے لیے اللہ نے ترتیب بنوا دی نبی کی محنت سے کہ اگر اس طرح تم محنت کرو گے تو قیامت تک اس طرح دین پھیلتا رہے گا۔ چل بھائی، 23 دوبارہ عرض کرو، 23 سال کے اندر کیا نتیجہ نکلا؟ 600 سال کا باطل ختم ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول بتا دیا، یہ ترتیب ہے کام کی، اس ترتیب سے کرو گے پوری دنیا کے اندر دین عام ہوتا رہے گا۔ وہی ترتیب سب نے کام کرنا ہے، اپنی عقل سے نہیں کرنا، جس طرح بڑے کہیں اس طرح کرنا ہے۔ اب اجتماع کے موقع پر ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ ہماری مسجد میں تقریباً 5,000 سے زائد جماعت مسجدیں ہیں جہاں پر کچھ کام ہوتا ہے، کچھ باہر بھی کام ہوتا ہے دلوں میں۔ ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد والے اجتماع سے پہلے ایک جماعت دیں، چلے 3 چلے کی، اور اجتماع کے موقع پر ایک جماعت دیں، چلے 3 چلے کی۔ تقریباً 4-5 ہزار جماعتیں پہلے ہو جائیں، اور 4-5 ہزار جماعتیں کیسی ہو جائیں؟ اجتماع کے موقع پر۔ اور ہر علاقے والے ایک جماعت ملکوں کی دیں، اور ایک جماعت اندرون ملک کی دیں۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بولو، ہماری مسجد کے آگے پیچھے کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کسی میں 2,000، کسی میں 3,000۔ 10 آدمی اجتماع سے پہلے، 10 آدمی اجتماع کے موقع پہ دے دینا، 20 آدمی دے دینا، یہ کوئی مشکل ہے؟ بولو، مولانا حساب تو فرماتے تھے ہر گھر سے ایک آدمی نکلے، ہر گھر سے ایک آدمی نکلے۔ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اجتماع سے پہلے ایک جماعت، اور اجتماع کے موقع پر ایک جماعت دیں گے انشاءاللہ۔ کون دے گا بھائی؟ اب بھولیے نہیں باہر جا کے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی مسجدوں میں محنت کرنے پڑے گی، ویسے نہیں ہوگا، جان مارنے پڑے گی، منتیں کرنے پڑے گی۔ 10 آدمیوں کو تیار کرنے کے لیے آپ نے 200 آدمیوں سے ملاقات کرنے پڑی، اس میں سے یہ ساری انسانیت کا دودھ ہے، اس میں سے مکھن تھوڑا سا نکلتا ہے، سارے آدمی کے لیے۔ الانسان معادن کمعادن الذهب والفضة ہے، مکھن تو تھوڑا سا نکلے گا۔ محنت 200 آدمیوں کو تیار کریں گے، 10 آدمی تو تیار ہو ہی جائیں گے۔
تو پختہ عزم ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اجتماع سے پہلے ایک جماعت دیں گے، اور اجتماع کے موقع پر بھی ایک جماعت چلے کی دیں گے کہیں انشاءاللہ، اور ملکوں کے جماعت اندرون ملک کی زوردار دھکا لگا۔ مولانا یوسف بڑی خوشخبری سنا کے تھے۔ ایک موقع پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ محنت کرتے رہو، اللہ نے بڑی قیمتی محنت دی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے صحابہ کے دور کا یہ قرن اول کا ہیرا اللہ نے ہمیں دے، انبیاء کا کام اللہ نے ہمیں دے دیا، کام کرتے رہو، تم سو گے صبح اٹھو گے پتہ چلے گا فلاں ملک سارا کا سارا اسلام میں داخل ہوگی، کوئی مشکل نہیں، بس محنت کی تھوڑی سی ضرورت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اب تھوڑی تشکیل ہوگی، اس کے بعد پھر ہلکے بھی لگے گی۔ ہاں ذرا جم کے بیان مختصر اسی لیے ہوا تاکہ ہم تشکیل ذرا جم کے کروا لیں، اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا ہلکے لگا کے بیٹھیں گے مسجد والی۔ فرمائے ہوئے ماشاءاللہ اگر کے چاہتے www.darsequran.com